صدق اللہ العظیم۔ دوبارہ یا بنی اسرائیل اعادہ لبعد العہد ہے۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم میری نعمت کو جو میں نے تم پہ انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں بزرگی دی جہان والوں پہ۔ ان سے مراد تمہارے اسلاف، تمہارے اجداد، انہیں فضیلت دی تو گویا تمہیں دی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ترغیب بھی ہے کہ خیال کرو، اپنی حیثیت اور مقام کو سمجھو۔ پھر انی فضلتکم علی العالمین، اس کا عطف ہے نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، خاص کا عطف کرنا عام پہ۔ میں کہتا ہوں یار میں نے تجھے پڑھایا، پھر کہتا ہوں اور میں نے منطق پڑھائی، یہ عطف الخاص علی العام ہے۔ اس لیے یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ انعام کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پہ۔ ترکیب کے لحاظ سے انا کا اسم یا ضمیر ہے، فضلتکم فعل فاعل مفعول متعلق علی العالمین، فضلتو کے یہ سارا جملہ خبر ہے انی کی، انا کا۔ اب یہ جملہ ہے بتاویل مفرد ہو کے اس کا عطف نعمتی پہ ہے۔ اذکروا کا مفعول نعمتی ہے، بذریعہ عطف انی فضلتکم علی العالمین بھی ہے۔ اور ڈرو یہ ترغیب ہے، ڈرانا مقصود ہے۔ ڈرو تم اس دن سے نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ بھی۔ دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بعض اوقات امیر کی جگہ غریب کو پیش کر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، اور نہ قبول کی جائے گی اس نفس سے کوئی شفاعت کہ زبردستی کوئی کسی کو چھڑا لے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا ان کا ذہن یہ تھا کہ ہمارے معبودان، ہمارے وڈیرے ہمیں چھڑا لیں گے، اور وہاں دنیا میں یہ چل جاتا ہے دوسرا درجہ، لیکن قیامت کے دن شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے یار ہمارے پاس پیسے ہیں تول دو، پیسے دے دو، فرما نہیں پکڑا جائے گا ان سے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ۔ تین درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا بدلہ رکھ دیا، کوئی زبردست سفارش آ گئی، اور کوئی نفسانی بدلہ نہیں بلکہ مال و دولت کا بدلہ ہوتا ہے، تو وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اسی لیے وَاتَّقُوا يَوْمًا کو تحویل کہا گیا ہے کہ ڈرانا مقصود ہے، تحویل ڈرانا مقصود ہے۔ جی عین کے ساتھ تحویل، عین کے ساتھ نہیں بلکہ دونوں ہا کے ساتھ، تحویل۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ مبالغہ ہے۔ کیسے مبالغہ ہے مولوی داؤد سمجھو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ پیچھے سارے جملے فعلی ہے، لا تجزی نفس لا يقبل لا يؤخذ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے یار ویسے ہی چھوڑ دو اس کو، ترس کرو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ جملہ اسمیہ مبالغے کے لیے آیا ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا بالکل ہمیشہ کے لیے ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو قیامت کے دن سے ڈرو، شرک اور کفر سے بچو۔ شرک اور کفر نہ ہوا تو چانس ہے بچنے کے، لیکن تمہارے اندر یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودیوں، خیال کرو یہ جو کچھ کر رہے ہو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ہمیشہ کے لیے تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔
یہ مبالغہ ہے، سارے فعلی ہے، یہ اسمی ہے، یہ استمرار پہ دلالت کرتے ہیں۔ توجہ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، بنی اسرائیل کے حالات میں سے پہلی نو، اس میں 8 انعام اور 2 عذاب مذکور ہیں۔ یہ انعام اول ہے، یہ بات دہرایا کرو، جواہر القرآن کی بات ہے۔ 8 انعام اور 2 عذاب ہے۔ انعام اول سن لو، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، آل فرعون سے، تمہیں نجات دی، تو یہ اس وقت جو موجود تھے، انہیں تو مولی لغاب نجات نہیں ملی تھی۔ یہاں تفسیر خازن والا لکھتا ہے اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اے اسلافکم، اے اجدادکم، تمہارے اسلاف اور اجداد، فرمایا ان کو ہم نے نجات دی، تو گویا تمہیں نجات دی۔ جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، مولانا محمد حسین دہلوی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ فرعون اصل میں کہا جاتا ہے بڑ گھریے کو، بڑے گھر کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہا جاتا۔ یہ بڑے فرعون گزرے ہیں۔ یہاں فرعون سے مراد ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ 400 سال 4 صدیاں اس کی عمر تھی، یہ وہ مراد ہے۔ وہ جو نا مولانا دہلوی کی بات میں اتنی کی کہ بڑ گھریا، بڑے گھر کو کہتے تھے، تو پھر بادشاہ کا گھر بڑا ہوتا ہے نا، اس لیے ہر بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا۔ لیکن اس فرعون کا جو اصل نام ہے ولید بن مصعب بن ریان ہے، 400 سال عمر پائی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب، کیسے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بچیوں نے ایک نہ ایک دن نساء بننا ہے، بیتبار ما یعول الیک نساءکم آیا ہے، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو۔ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اگر ذالکم کا مشار الیہ فرعون کا کرتوت اور کردار بناؤ تو پھر بلا ان کا مینا عذاب ہے۔ اگر ذالکم کا مشار الیہ نجات بناؤ پھر بلا ان کا مینا نعمت ہے۔ اور اس میں آزمائش تھی بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے۔ بلا ان عظیم موصوف صفت ہے، جار مجرور کا جو فاصلہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ اور آگے وَإِذْ فَرَقْنَا انعام ثانی ہے، نجات دی، اور جب ہم نے تمہیں پار کیا دریا سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ایک فرعون غرق ہوا، یہ نعمت تم خوش ہو رہے تھے، اور دوسرے نمبر پہ تمہارے دل خوش ہو گئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، انعام ثالث، تیسرا انعام جو بنی اسرائیل پہ کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، آؤ تورات لے جاؤ 40 دن کے بعد، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود سامری کے گمراہ کرنے پہ، بعد حضرت کے جانے کے، حالانکہ تم ظالم تھے، شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر ہم نے معاف کیا تمہیں بعد اس کی، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی تمہارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور چونکہ تم اس پہ راضی ہو اس لیے تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میری جماعت کی کوئی بات ہو، دوسری جماعت کا آدمی کہے کہ تم نے ایسے کیا،
اور اس کی مراد ہمارے بڑے اسلاف اور بزرگ ہوں تو یہ صحیح ہے، یہ ہوتا رہتا ہے جب کہ آدمی ان کے نظریے کے ساتھ متفق ہو۔ مثلا میرے بزرگ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے مسئلہ بیان کیا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا کیا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے تم یہ مسئلہ 100 سال سے بیان کرتے آ رہے ہو، تو 100 سال تو ہماری عمر بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہماری جماعت کا یہ نظریہ ہے تو اس لیے ہماری طرف منسوب کرنا صحیح ہے۔ ہاں کذا یہاں بھی یہی بات ہے۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، یعنی تمہارے بڑوں کو بعد اس کے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ انعام رابع، چوتھا انعام، جب یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، عطف تفسیری ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب جی، اور اگر اس کو عطف تفسیری نہ بناؤ پھر الفرقان کا میں نے معجزات، معجزے عطا کیے، ید بیضا ہے، عصا ہے، تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ پانچواں انعام، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومی، اپنی قوم کے لیے، یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں کو، باتخاذکم العجل، بسبب پکڑنے تمہارے بچڑے کو معبود، اعلان مفعول معذوف ہے اتخاذ کا، پس تم رجوع کرو اپنے پالنہار پالنے والے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ اب کیسے؟ پس قتل کر دو تم اپنی جانوں کو۔ میرے عزیزو، ہماری توبہ کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے، شرمندہ ہو جاؤ چھوڑ دو گناہ، اللہ معاف کر دے۔ حقوق العباد ہیں، معاف کرانے یا ادا کرنے، کتنی آسان بات ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پہاڑ جیسا گناہ کر کے توبہ کر لے گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ الندم هو التوبہ، شرمندگی یہ توبہ ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن اس قوم پہ تھا جو نیک ہیں وہ بد کردار کو قتل کر دو، یہ مقصد ہے۔ پس قتل کر دو اپنی جانوں کو، جنہوں نے بچڑی کی عبادت نہیں کی، اللہ کی ہی عبادت کرنے والے، وہ قتل کر دو مشرکین کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، یہ مقصد ہے۔ پس قتل کرو اپنی جانوں کو، یہ نہیں بعض تمہارا بعض کو قتل کر دے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پالنہار کے ہاں۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تم پہ رجوع کیا، معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اسمیت الجملہ ہے، وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ یہاں نعمت جو ذکر کی گئی ہے، اللہ کا رجوع کرنا، معاف کرنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ گناہ ہو گیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے توبہ کی قبولیت جی۔ چھٹا انعام، یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے تیری یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم مکھلا، پھر پکڑا تمہیں بجلی نے، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ کس نے تمہیں چھڑایا؟ تمہارے وڈیرے کہاں گئے؟ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، حالانکہ ہمارا قانون ہے ایک دفعہ موت آ گئی دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، لیکن ہماری جو قدرت ہے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو کہ مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ ساتواں انعام، اور ہم نے سایہ کیا تم پہ بادلوں کا سایہ، اور اتارا تم پہ من اور سلوہ، ایک میٹھی چیز، فیکس، بٹیر آ جاتے تھے، آسمانی پرندے، اور تم کھا لیتے تھے جی۔ ہم نے کہا کھاؤ تم ستھری ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی نہ کرتے آج تک من و سلوہ چلتا، نہ باورچی کی ضرورت ہوتی، نہ کچن کی ضرورت ہوتی، نہ ووٹی کی ضرورت ہوتی، روٹی کے لیے ویسے تو ضرورت ہوتی لیکن روٹی کے لیے ضرورت نہ ہوتی، ٹھیک ہے ہاں جی۔ اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یہاں اختصار ہے، اصل میں عبارت ہے فَظَلَمُوا بِأَنْ كَفَرُوا هَٰذِهِ النِّعَمَ وَمَا ظَلَمُونَ، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔
گلشن کا رنگ سراسر رے خزاں تو نے بدلا، ہم نے نہ شاخ گل چھوڑی نہ آشیاں بدلا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، عذاب اول کا ذکر ہے۔ یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، بیت المقدس مراد ہے یا عریقہ بستی مراد ہے، نکل جاؤ تی سے، نکل آئے ہو تی سے، اب داخل ہو جاؤ بیت المقدس یا عریقہ میں، پس کھاؤ تم اس سے جہاں سے چاہو تم کھلا خوشی کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ تم دروازے سے دراں حال سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور کہو تم خطۃ مسئلتنا خطۃ، ہمارا مسئلہ گناہوں کی معافی کرانا ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن کی برکت سے خاتمہ بالایمان فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ باران رحمت نازل فرما، اور کہو تم ہمارا مسئلہ گناہوں کی بخشش کرانا ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ اللہ جب معاف کرتے ہیں پھر پردے بھی ڈالتے ہیں، قیامت کے دن اللہ یاد بھی نہیں کرائیں گے، اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے محسنین کو، نیکی کی توفیق زیادہ دے دیں گے یا بدلہ زیادہ دیں گے۔ پھر کیا ہوا، تمہارا کردار کیا ہوا؟ چاہیے تو تھا سجدہ، یعنی جھکتے ہوئے بستی میں آتے، نفس سجدہ مراد نہیں، جھکنا اور عاجزی ہے، اور تم کہتے اللہ ہمیں معاف کر دو، لیکن تم نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، پھر تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یہ فاعل ہے الذین ظلموا، قولا مفعول ہے، بات کو سوا بات اس کے جو کہی گئی تھی ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ، وہ گھسیٹیاں مار کے، جس طرح شہزادہ بچپن میں کچھی ڈالی ہوتی تھی اور گھسیٹیاں ڈالتا تھا، اور کہنے لگے ہمیں خنتتن، گندم چاہیے بجائے خطتن کے، تبدیل کیا نا۔ پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، ذلت کو۔ ہمارا بھائی اصل مقصد اس کلاس کا یہ ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر آ جائے، تو لفظی ترجمے پہ بہت دھیان دیا کرو، توجہ کیا کرو۔ پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، کس کو اتارا؟ رجزن، ذلت کو۔ کہاں سے آئی؟ من السماء، آسمان سے۔ یہ کیوں ہوا؟ بما کانوا یفسقون، بس سبب اس کے کہ وہ فاسق تھے، گناہگار تھے، نافرمان تھے۔ انعام سامن آیا، 8واں انعام، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب طلب بارش کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، بارش نہیں ہو رہی، پھر ہم نے کہا مار اپنا ڈنڈا پتھر پہ، پھر بہ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے۔ کتنے چشمے؟ 12۔ عشر آتا ہے نا، کتنے چشمے؟ 12۔ تاکہ جان لیا ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو، پینے کی جگہ کو، قبیلے 12، رب کائنات نے مشرب بھی 12 بنا دیے۔ ہم نے کہا کھاؤ تم اور پیو تم اللہ کے رزق سے، اور نہ کوشش کرو ملک میں فساد برپا کرنے کی۔ مولانا تاسو، آسی یا یاسا، سمع یسمع بھی باب آتا ہے، یہ وہی باب ہے، اور آسا یاسو، نصر ینصر بھی یہ باب آتا ہے، یہ ہوتا ہے فساد برپا کرنا۔ لیکن میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس کا یہاں جو مطلب ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پہ فساد برپا کرنا، فکر کرنا، فساد برپا، ایک ہے ہاتھ سے کوئی اور شرارتیں، ایک ہے فکر کے ساتھ فساد برپا کرنا۔ ہم نے کہا تھا نہ کوشش کرو، نہ فساد برپا کرو زمین میں، اس لیے لا تعصو، اس کا وزن ہے تفعو، تفعو، ناقص یائی ہے، نہ کوشش کرو تم ملک میں فساد برپا کرنے کی۔ اور لفظی ترجمہ، نہ فساد برپا کرو زمین میں درا حال کہ تم فساد برپا کرنے والے ہو، اور آسان میں نہ کوشش کرو ملک میں فساد مچانے کی۔
اب سمجھ لیے، یعنی فکری طور پہ ہوتا ہے نا، یار فلاں شرارتی ہے، فلاں فلاں کو مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس سے یہاں مراد ہے فکری تفکرات، غور و فکر میں انسان فسادی ہو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا عذاب ثانی، اے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پہ، سوال پیدا ہوتا ہے ڈشیں تو دو تھی، من اور سلوہ، تو آخر کھانا تو ایک ہی تھا نا، ایک ہی چیز آتی تھی، یعنی اس لحاظ سے کھانا آ گیا۔ داؤد کسی کے گھر گیا، فاروقی نے دعوت کی 10 کھانے، تو کیا کہتے ہیں؟ کھانا آ گیا، یہ کہتے ہو کھانے آ گئے؟ کھانا آ گیا، داؤد منہ میں پانی تو نہیں آ گیا۔ یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے کھانے پہ، بس دعا کر ہمارے لیے، رب سے نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا سبزیاں، وقصائہا ککڑیاں، یہ کھیرے، وفومہا اور گندم یا تھوم، اور مسور اور پیاز، ہمیں یہ چاہیے۔ من اور سلوہ کتنی بہترین چیز تھی، آج ہم بھی کھاتے۔ ارشد حکیم انہوں نے کہا ہمیں یہ سبزیاں دالیں وغیرہ چاہیے، تو پھر کھاؤ۔ کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو زیادہ گھٹیا ہے بدلے اس چیز کی وہ بہتر ہے؟ کہاں من و سلوہ، کہاں ابرار جو ہے سبزیاں؟ اتر جاؤ تم شہر میں، مراد وادی یتیم میں، چلو اپنی جگہ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا۔ ہمارے علاقے میں اٹک میں ایک مقولہ ہے، جتھو نہیں کھوتی اتھ جا کھلوتی، جی جاؤ واپس چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہ جو تم نے مانگا ملیں گی، سبزیاں وغیرہ۔ اور مسلط کی گئی ان پہ ذلت والمسکنہ اور محتاجی، وباؤ بغضب من اللہ، لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ناحق ہی تھا۔ یہ معنی نہیں کرنا کہ جو ناحق تھا تو مطلب ہے نبیوں کو قتل کرنا کوئی حق بھی تھا، جو ناحق ہی تھا، ناحق ہی تھا۔ ذالکا، یہ کفر تک پہنچنا، نبیوں کو قتل کرنا علیہ السلام کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حدوں سے تجاوز کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، تھے وہ حدوں سے تجاوز کرتے تھے۔ آج اگر کوئی اشارہ غلط کراس کرے تو چالان ہو جاتا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرنی، سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں کرنی، ورنہ یہ حدود کو کراس کرنا ہوگا۔ یہی ان کا کام تھا، بما عصوا وکانوا یعتدون، بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حدوں سے تجاوز کرتے۔ میرے عزیزو، گرمی کا موسم اس وقت اور نماز سے 10 منٹ پہلے آپ کا اس توجہ سے بیٹھنا، یہ اللہ کا آپ پہ انعام ہے، اور مجھ پہ بھی انعام ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پوری زندگی ہمیں یہ پڑھنے پڑھانے والی خدمت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ جو قرآن حدیث کی وجہ سے ہمیں سکون عطا کیا ہے، پوری امت مسلمہ کو وہ سکون عطا فرما، آمین ثم الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ واللہ تعالی رحمان صاحب جو ذکر کر رہے تھے، لاہور میں ایک مسجد میں ڈانسروں نے، لانتیوں، ملعونوں نے، کنجروں نے جو ہے مسجد میں شو کیا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ مسجدیں تیرا گھر ہیں، اللہ یہ دروازہ بند فرما دے اور ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ مساجد کی حفاظت، ائمہ کی حفاظت، نمازیوں کی حفاظت، مؤذنین کی حفاظت، خطباء کی حفاظت، زعماء کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، باران رحمت نازل فرما۔ یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا محرک القلوب، یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ،
اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، آمین یا رب العالمین۔ میرے ایک شاگرد ہیں، بڑے وفادار، محسن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اسلام آباد میں وہ بیمار ہیں، کچھ طبیعت خراب ہے ان کی، خصوصی دعا فرما، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ ان کی زندگی دراز فرما، اللہ ان کے کاموں میں برکات کا نزول فرما، اللہ ان کے دشمنان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان کو ٹال دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔